رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو، اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میری غضب پر بھاری ہے۔ خوب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت سے جو منہ پھیرے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، بے مقصد بات نہ کرتے، نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر ناک نہیں چڑھاتے تھے، اور کسی بیوہ، یتیم یا غلام کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلنے میں تکبر نہیں کرتے تھے، اور جب تک اس کا کام نہیں ہو جاتا تھا ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اکثر خود کر لیتے تھے، کپڑے کو ٹانگا لگا لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، اور ذاتی خدمت کے کام بھی خود کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ دوسرے روز کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا اسی روز خرچ کر ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں اپنے پاس 3 دینار سے زیادہ ذخیرہ نہیں رکھوں گا، اور سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی، وہ اگر دوپہر کا کھانا کھاتے تو رات کا نہیں کھاتے تھے، اور رات کا کھانا کھا لیتے تو دوپہر کا نہیں کھاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں، تمہیں کوئی کام تو نہیں؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں کی ضروریات کا بھی بطور خاص خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔